بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی محفل میں تشریف فرما تھے کہ بنو سلیم کا ایک شخص آیا۔ اس نے ایک گوہ کا شکار کیا تھا اور اسے اپنی آستین میں چھپا کر اپنی قیام گاہ کی طرف جا رہا تھا۔ اس نے جب صحابہ کرام کی جماعت کو دیکھا تو لوگوں سے پوچھا کہ یہ لوگ کس کے گرد جمع ہیں؟ لوگوں نے اس سے کہا کہ اس کے گرد جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ وہ لوگوں کے درمیان سے گزرتا ہوا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اے محمد، کسی عورت کا بیٹا تم سے بڑھ کر جھوٹا اور مجھے ناپسند نہیں۔ اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ میری قوم مجھے جلد باز کہے گی تو میں تمہیں قتل کرنے میں جلدی کرتا اور تمہارے قتل سے تمام لوگوں کو خوش کرتا۔ حضرت عمر کو شدید غصہ آیا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے اس بات کی اجازت دیں کہ میں اس کا سر قلم کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ وہ شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا، مجھے لات و عزیٰ کی قسم، میں تم پر ایمان نہیں رکھتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، اے شخص، کس چیز نے تجھے اس بات پر ابھارا ہے کہ تم میری مجلس کی تکریم کو بلائے طاق رکھ کر ناحق گفتگو کرو؟ اس نے بے ادبی سے کہا کہ آپ بھی میرے ساتھ ایسے ہی گفتگو کر لیں، اور کہا، مجھے لات و عزیٰ کی قسم، میں آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لاؤں گا جب تک یہ مردہ گو آپ پر ایمان نہیں لاتی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی آستین سے گوہ کو نکال کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پھینک دیا اور کہا کہ اگر یہ گوہ آپ پر ایمان لے آئے تو میں بھی ایمان لے آؤں گا۔ پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گوہ سے فرمایا کہ کلام کر۔ اس گوہ نے ایسی واضح اور فصیح عربی میں کلام کیا جسے وہاں موجود تمام لوگوں نے سمجھا۔ اس گوہ نے عرض کیا، اے دو جہانوں کے رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، تم کس کی عبادت کرتی ہو؟ اس نے عرض کیا کہ میں اس کی عبادت کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں میں ہے، زمین پر جس کی حکمرانی ہے اور سمندر پر جس کا قبضہ ہے، جنت میں جس کی رحمت ہے اور دوزخ میں جس کا عذاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، اے گو، میں کون ہوں؟ اس نے عرض کیا کہ آپ دونوں جہانوں کے رب کے رسول اور خاتم الانبیاء ہیں۔ جس نے آپ کی تصدیق کی وہ فلاح پا گیا، اور جس نے آپ کی تکذیب کی وہ ذلیل و خوار ہو گیا۔ وہ شخص یہ دیکھ کر بول اٹھا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ جب میں آپ کے پاس آیا تھا تو روئے زمین پر آپ سے بڑھ کر کوئی شخص مجھے ناپسند نہ تھا، اور باخدا اس وقت آپ مجھے اپنی جان اور اولاد سے بھی بڑھ کر محبوب ہیں۔ میرے جسم کا ہر بال اور ہر رونگٹا، میرا ظاہر و باطن آپ پر ایمان لا چکا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر تعریف اس اللہ ہی کے لیے ہے جس نے تجھے اس دین کی طرف ہدایت دی، جو ہمیشہ غالب رہے گا، کبھی مغلوب نہیں ہوگا۔ اس دین کو اللہ تعالیٰ صرف نماز کے ساتھ قبول کرتا ہے، اور نماز قرآن پڑھنے سے ہی قبول ہوتی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سورۃ فاتحہ اور سورۃ اخلاص سکھائیں۔ وہ عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عربی شاعری میں اس سے زیادہ حسین کلام کبھی نہیں سنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ شاعری نہیں، رب دو جہاں کا کلام ہے۔ جب تم سورۃ اخلاص کو ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہو تو گویا تم نے 1/3 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب پا لیا، اور اگر اسے 2 مرتبہ پڑھا تو سمجھو تم نے 2/3 قرآن پڑھنے کا ثواب پا لیا۔ دوستو، امید کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔